تو جناب اقرا کول کا تھرڈ کلاس ڈیری چیلنج کا پارٹ 2 میں آپ کے ساتھ بے نقاب کرنے والی ہوں، جس میں فرسٹ اینڈ فارموسٹ چیز آپ کو دیکھنے کو یہ ملے گی کہ اسٹرولوجی سے خسرولوجی بننے کے ساتھ ساتھ اریب سے اریبہ رانی بنا جا رہا ہے۔ اریبہ رانی کیا کرتی ہے کہ خسرولوجی کو شاپنگ مال میں ڈانس کروا کے یہ ثابت کر رہی ہے کہ تم کسی تو وائف سے کم نہیں ہو۔ خسرولوجی نے اریبہ رانی کا میک اپ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی کلین شیو کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ تم خاموں تو بڑے دور کی بات ہو، تم تو ایک مرد بھی نہیں ہو۔ تو جناب مہنگی چیزوں پہ کیمرہ مارتے ہوئے ہمیں یہ شو آف کروایا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس ایکسپینسو چیزیں ہیں، یا ڈیری چیلنج کیا جا رہا ہے، ہمیں 40,000 دکھایا جا رہا ہے، جوتوں کے 2 پیئرز جو کہ 40,000 میں خریدے جا رہے ہیں، کیا ہمیں 40,000 دکھایا جا رہا ہے یا ڈیری چیلنج کیا جا رہا ہے؟ السلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، بالکل خیریت سے ہوں گے۔ تو جناب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اقرا کول کا جو تھرڈ کلاس ڈیری چیلنج کا پارٹ 2 ہے، اس میں آپ دیکھیں گے ہمیشہ میں آپ کو کہتی ہوں کہ جو اریب ہے نا وہ اقرا کا بیسکلی ایک کانٹینٹ ہے اور فرسٹ اینڈ فارموسٹ کانٹینٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ہمیشہ یہ آپ کو پپی کی طرح اس کو نچاتی اور یوز کرتی نظر آئے گی، ہمیشہ بندر کی طرح اس سے ڈانس کرواتی ہو، جیسے یہ کہتی ہے وہ ویسے ہی کرتا ہے۔ تو کچھ دیکھنے کو آپ کو یہاں پہ بھی ملے گا۔ فرسٹ آف آل تو یہ کیا کرتی ہے کہ اس کے ہینڈس پہ نیل پینٹ لگاتی ہے، آپ کو نظر آئے گی۔ وہ بجائے اس کے منہ پہ تھپڑ مارنے کے، بجائے زور سے اس کے منہ پہ تھپڑ مارنے کے، اس کے آگے ہینڈس کر رہا ہے کہ اس کے اوپر نیل پینٹس لگا دو خود سے۔ اس نے تو کرنا ہی کرنا ہے، یہ خود سے اس کے آگے ہینڈ کر رہا ہے، یہ کہنے کے بجائے کہ کیا تم، یہ میری سیلف اسٹیم ہے، کیا یہ میری سیلف رسپیکٹ ہے، تم یہ میری قدر کرتی ہو اپنے خامد کا، یہ تمہاری نظروں میں مقام ہے۔ تو جناب یہ کیا کرتا ہے، ایون کی کلر بھی اس کا خود چوز کرتا ہے اور اس سے نیل پینٹس اپنے ہاتھوں پہ لگواتا ہے۔ اس کی یہ غیرت ہے، اسی لیے اس کا نام اریب سے اریبہ رانی رکھا گیا ہے۔ تو جناب آگے یہ کیا کرتا ہے، آگے یہ کیا کرتا ہے کہ اپنی خسرولوجی کو شاپنگ مال میں سریعام ڈانس کرواتا ہے۔ کیسے شرم سے مر کے ڈوب جانے کا مقام ہے ایک باپ کے لیے اور ایک خامد کے لیے۔ کیسی ان کی بخشش ہوگی کہ ہاتھ میں کیمرہ لیے اتنے مردوں میں اپنی بیوی کو ڈانس کروا رہا ہے، جسٹ ایک ڈیری چیلنج کی خاطر، جسٹ پیسے کی خاطر، جسٹ کانٹینٹ بنانے کی خاطر۔ خوب اس کے ساتھ مل رہا ہے، بھائی کیوں نہ ملے، کیسے نہ پرائیویٹ گاڑیوں میں پھر کیسے گھومنا ہے، اے سیوں کے نیچے کیسے بیٹھنا ہے، باہر کے کھانے کیسے کھانے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ یوم آخرت کے دن اس باپ اور خامد کو اللہ میاں جب ان کے گلوں میں رسی ڈال کے جہنم میں پھینکیں گے، اللہ کرے وہ بھی ہمیں دیکھنا نصیب ہو، ہم وہ بھی دیکھیں تاکہ ہمیں کچھ تسکین ملے۔ تو جناب آگے آپ دیکھیں گے بھائی کے ساتھ مل کے یہ ہمارے سنتے رسول کی توہین اور انسلٹ کر رہی ہے، اس کی کلین شیو کر رہی ہے، اس کو یہ روکنے کی بجائے ایون کہ اس نے ذرا سا اوپر سے بس کہہ رہا ہے نہ کرو نہ کرو، ویسے ساتھ ملا ہوا ہے، تو یہ ہماری نبی رسول کی جو داڑھی مبارک ہے، سنتے رسول ہے، اس کی یہ توہین اور انسلٹ کر رہے ہیں بیسکلی، ٹھیک ہے۔ نام کو مطلب نا ڈیری چیلنج کا دے رہے ہیں، کوئی ڈیری چیلنج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے سنتے رسول کی توہین اور انسلٹ کی جا رہی ہے۔ سیکنڈلی آپ دیکھیں گے کہ جو خسرولوجی ہے وہ خسرولوجی ہاؤس میں جا کے خسرولوجی ہاؤس میں جا کے سب سے ملنے کے بعد ایکسپینسو چیزوں پہ کیمرہ مارتے ہوئے میں شو آف کرواتی ہے کہ بیسکلی ہمارے پاس نا ایکسپینسو چیزیں ہیں، یہ کوئی ڈیری چیلنج نہیں ہے۔ ایک دو پرفیوم اٹھاتی ہے، یہ بھی کہتی ہے کہ یہ تو کافی ایکسپینسو ہے، یہ کیوں کا پرفیوم اتنا ایکسپینسو ہے، فاطمہ صاحبہ کا، یہ نا ایکسپینسو کاسمیٹک پہ کیمرہ مارتے ہوئے نا ہمیں یہ شو آف کروا رہی ہے کہ ہمارے پاس کاسمیٹک کی ایکسپینسو چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ بیسکلی اس کا یہ مقصد تھا۔ آپ خود سوچیں، جوتوں کے 2 پیئرس 40,000 کی خریدے جا رہے ہیں، ہمیں 40,000 دکھایا جا رہا ہے، ہمیں کوئی ڈیری چیلنج نہیں دکھایا جا رہا، ٹھیک ہے۔ 40,000 کے ان کی اوقات، یہ سوشل میڈیا نہ ہو، یہ یوٹیوب اور ٹک ٹاک نہ ہو تو پھر ہم اس کو دیکھیں 40,000 کے جوتوں کو 2 پیئرس لیتے ہوئے ان کی اوقات ہم دیکھیں۔ تو جناب آگے دیکھیں کہ ویٹر بنا جا رہا ہے، یہ لڑکی کے پاس حرام حلال کا کنسیپٹ تو بڑے دور کی بات ہے، اس کے پاس ٹھیک اور غلط کا کنسیپٹ بھی ٹوٹلی ختم ہو چکا ہے۔ جسٹ اپنے کانٹینٹ کی خاطر یہ کچھ بھی کر سکتی ہے، یہ اپنی ماں اور باپ کو بھی نچوا سکتی ہے، یہ ان کو بھی بندر کی طرح نا تگنی ناچ نچا سکتی ہے۔ اپنے خامد تو بڑے دور کی بات ہے نا، اس کو تو اس نے نامرد بنا ہی دیا ہے، اس کی غیرت تو اس نے مار ہی دی ہے، اس کو نامرد قرار تو اس نے دے ہی دیا ہے، یہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ خود دیکھیں کیا کر رہی ہے، اپنے آپ کو بھی اس نے نہیں بخشا، ڈانس تک تو اس نے کر ڈالے، ویٹر بھی یہ بن چکی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ بھی کیسے بنی ہے کہ بس وہ ماسک اور رینک لگا کے جسٹ ہمیں پاگل بنا رہی ہے ڈیری چیلنج کے نام پہ، ٹھیک ہے نا۔ یہ بھی کچھ بھی کر سکتی ہے، آپ اس سے کچھ بھی ایکسپیکٹ کر لیں۔ اس کے پاس نا سارے ایک پیسے کی خاطر نا اس کے پاس سارے کنسیپٹ ہی ختم ہو چکے ہیں۔ تو جناب دیکھیں کہ یہ ویٹر بھی بن گئی ہے۔ اچھا نیکسٹ آپ دیکھیں کہ مطلب نا یہ نا یوٹیوبر کا مطلب نا دروازہ نوک کرنا ہے، ان کی بیل بجانی ہے، تو یہ مطلب ان کے پاس پہنچ گئے، وہ بھی بالکل سیم ان کے جیسے ہیں، ان میں کون سا کوئی فرق ہے۔ کہتے ہیں نا کہ مطلب بغیرتوں کو بغیرت مل ہی جاتے ہیں، تو جیسے وہ بغیرت ہیں ویسے یہ بھی بغیرت ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ کیا کرتی ہے کہ لاسٹ میں کہ بھابھی اور نا بھائی کی کس کرنی ہے، اریب نے اور میں نے، ٹھیک ہے۔
اوپر سے کیسے اس کو میں ہلکا سا نا اس کو گلے لگا رہی ہے. گلے لگانا تو بڑی دور کی بات ہے, اس کو یہ تو بلا کے راضی نہیں ہے. اوپر سے ہمیں صرف کانٹینٹ بنانے کے لیے نا اس کو مطلب یہ کس کرتی ہے آپ کو نظر آئے گی, ٹھیک ہے. اور بھائی بھی کر ہی دیتا ہے بیچارہ, وہ بھی بیچارہ کیا کرے. اچھا مجھے سب سے حیرانگی والی سرپرائزنگ بات مجھے یہ سرپرائز کر رہی ہے, مجھے یہ بات کر رہی ہے, ایک بندہ آپ کے گھر میں ہر وقت کیمرہ لیے گھوم رہا ہے, آپ کی پرائیویسی کو ڈسٹرب کر رہا ہے, ٹھیک ہے, آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہے, ٹوٹلی آپ ڈسٹرب ہیں اس سے, ٹھیک ہے. تو مطلب وہ بھی کہتے ہی ہوں گے نا کہ یہ کیسے ہر وقت ہمارے پاس آ جاتی ہے, منہ اٹھاتی ہے, کیمرہ اٹھاتی ہے اور ہمارے پاس آ جاتی ہے. تو بھائی کچھ نہ کچھ تو کمیشن اس کو دیتی ہی ہوگی, ورنہ ایسے تو کوئی بھی اس کو تو کوئی اپنے گھر میں انٹر نہ کر کے راضی ہو. تو جناب آگے دیکھیں کہ جو اریب ہے وہ کہیں سے بھی آپ کو خامن نظر نہیں آئے گا. اس نے خود تھوڑا بہت تو ہوگا چلو, لیکن اقرا کے ہاتھوں لگ کے نا وہ خوب بغیرت, خوب نامرد بن چکا ہے. تو جناب یہ تھا اس کا ڈیری چیلنج کا پارٹ 2 جو میں نے آپ کے سامنے ریویل کیا ہے. سچ اور جھوٹ کتنا ہے وہ یہ آپ کو بھی پتہ چل گیا ہے. تو جناب آپ بھی بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا, کیسا سچ اور کیسا جھوٹ, یہ ساری چیزیں آپ کامنٹ میں مجھے بتائیے گا. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے کہ نیکسٹ ولاگ میں ملیں گے. اللہ حافظ.